السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ابو ذر غفاری کو 3 اہم نصیحتیں۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور 3 نصیحتیں فرمائی۔ نمبر 1، تم جہاں اور جس حال میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے۔ نمبر 2، اور ہر برائی کے پیچھے، ہر گناہ کے پیچھے نیکی کرو تو نیکی کا نور اس گناہ کو، اس برائی کو مٹا دے گی۔ نمبر 3، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ حدیث مسند احمد، جامع ترمذی اور دارمی میں موجود ہے۔ مختصر تشریح جو بہت اہم ہے، دھیان سے سن لیجئے۔ تقوی کی اصل خدا کا خوف اور اس کے مواخذہ اور محاسبہ کی فکر ہے، اور یہ ایک باطنی کیفیت ہے، اور اس کا ظہور ظاہری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے اوامر اور احکام کی اطاعت کی جائے اور منہیات اور معاصی سے بچا جائے۔ لیکن انسان اس دنیا میں ایسے ماحول میں ہے، اس کا ماحول ایسا ہے کہ اس خوف اور فکر یعنی تقوی کے باوجود بہت گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں حضرت بہت گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی تقوی کے باوجود اس سے غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تدارک کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلطی اور جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی ضرور کرو، کیونکہ نیکی کا نور اس برائی کی ظلمت کو ختم کر دے گا اور مٹا دے گا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت اس حدیث میں ابو ذر غفاری کو یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ حسن اخلاق کا ہو۔ معلوم ہوا کہ متقی تو ہے اور حسنات بھی بہت ہے، اور حسنات کے ذریعے سے گناہوں کی تطہیر بھی ہو گئی، پاک صاف بھی ہو گئی، لیکن کامیابی اور رضا الہی حاصل ہونے کے لیے بندوں کے ساتھ، بندیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ یہ مختصر تشریح میں نے کر دی جس کی اہمیت تھی اور جس کی ضرورت تھی۔ اس لیے تقوی اختیار کیجئے، تو گناہ ہو جائے تو نیکی فوراً کر لیجئے اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے اور اخلاق سے بات کیجئے۔ چلیے اب ہم سب سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، نیکی کا کام کر لو جلدی سے۔ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہم نے نیکی کر لی، یہ سب باقی رہنے والی نیکیاں کہتے ہیں۔ میں نے اتنا پڑھا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو گناہ ہوا اللہ نے وہ معاف کر دیا۔ دوسرا، جنت میں کھجور کے درخت لگ گئے، سبحان اللہ کا درخت لگ گیا، الحمدللہ کا درخت لگ گیا۔ اور تیسرا
کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے جھانک کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے. جھانک کر دیکھنے والی حدیث تو دوسری ہے، لیکن اس وقت میں یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرے بندے نے اپنے آپ کو مجھے سونپ دیا. کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے. اللہ اس استحضار کے ساتھ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آسمان سے جو جھانک کر دیکھتے ہیں وہ دوسرے جملوں پر ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.